ان سے پیار کرتے ہیں, ان سے محبت کرتے ہیں. جو اساتذہ ہمیں پڑھاتے ہیں پوجا ان کی بھی نہیں کرتے. جو نبی ہم جس نبی کے لیے اپنی گردن دینے تیار رہتے ہیں, جس نبی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے تیار رہتے ہیں, جس نبی پر اپنا سب کچھ لٹانے تیار رہتے ہیں, جس نبی سے ہم سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں, ان سے بھی ہم محبت کرتے ہیں, پوجا ان کی بھی نہیں کرتے. اسی طرح سے ہم اپنے ملک سے پیار کرتے ہیں, پوجا صرف ایک خدا کی کریں گے. ماحول خراب ہے, لوگ آج کل پتہ نہیں کہاں کہاں کیا کیا کھودنے لگے ہیں اور کھودتے کھودتے اجمیر تک پہنچ گئے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ وہ لوگ آج سرکار غریب نواز کے مزار اقدس کو بری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں. وہ لوگ خواب دیکھ رہے ہیں کہ جن کے ابا غریب نواز سرکار کے بٹھائے ہوئے اونٹوں کو نہ اٹھا سکے تھے, تو آج ان کی اولادیں غریب نواز کو اٹھانے کی کوشش کر رہی ہیں. کیا ایک بات یاد رکھو, ہم بھی دنیا سے چلے جائیں گے اور صاحب اقتدار بھی چلے جائیں گے, بڑے بڑے زمیندار چلے گئے اور بڑے بڑے طاقتور لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے, لیکن غریب نواز کی حکومت کل بھی تھی, آج بھی ہے. اور میں لکھ کر دیتا ہوں, چاہے ساری دنیا ایڑی سے چوٹی کا زور لگا لے, چاہے جتنے سنگٹھن بنا لیے جائیں, جتنی کوششیں کر لی جائیں, لیکن غریب نواز کا آستانہ جیسے آج چمک رہا ہے, آج سے 1000 سال بعد بھی ایسے ہی چمکتا نظر آئے گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, فیضان حضور خواجہ غریب نواز, خواجہ کا ہندوستان. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ارے یار, یہ علی کے لال کا آستانہ ہے. علی کے لال کا آستانہ ہے. بہت اچھے بال ہیں بھئی تمہارے, ادھر دیکھو ادھر دیکھو, بہت اچھے بال ہیں, لیکن سردی سردی ٹوپے سے کام چلا لو, ورنہ جو ہے نا ہوا خراب ہو جائے گی. اب سنو میری بات, سرکار غریب نواز رحمت اللہ علیہ مولا علی کے شہزادے ہیں. لوگ اگر نہیں پڑھے ہیں تو پڑھ لو, نہیں جانتے تو جاننے کی کوشش کرو. معاملہ دیواروں تک نہیں رہا, معاملہ اب بلڈنگ تک نہیں رہا, معاملہ علی کے بیٹے تک پہنچ گیا ہے. ارے علی کے لال کے سامنے جب 72,000 کا لشکر کربلا میں ٹکنا پایا تھا, تو علی کے لال کے سامنے اجمیر میں کون ٹکے گا؟ یار دیکھو, سچ تو ہم کہیں گے, سچ تو کہیں گے. یہ غریب نواز ہمارے سلطان ہے بھائی, ہمارے راجہ ہیں, ہمارے راجہ ہیں. ہاں, وہ اپنا مزاج ہے ہی نہیں, اپنا مزاج ہے ہی نہیں ڈنڈی مار کے نکلنے کا, اپنا مزاج ہے ہی نہیں. ہاں, راہ رخصت کو ہمیشہ ہوتا ہے, لیکن راہ عظیمت بھی کوئی چیز ہے. سمجھ رہے ہیں؟ دیکھو ایک بات میں کلیریفائی کرتا چلوں, کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کو ہم ماننے والے لوگ ہیں, ہم سمویدھانک لوگ ہیں. تو جو الیکٹڈ ہو کر دلی کی کرسی پر پہنچتا ہے وہ ہمارا وزیر اعظم, ریسپیکٹڈ پرائم منسٹر ہے. لیکن ہمارا انحصار, ایمان والوں کا انحصار صرف دلی کی کرسی پر نہیں ہے. مسلمانوں, اپنی قسمت پر ناز کرو. یہ تو 5 سال والے آتے جاتے نیتا ہے, تمہارا سلطان, تمہارا راجہ قیامت تک اجمیر کی دھرتی پر آرام کرنے والا غریب نواز. یہ وہ بادشاہت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی. اور میں تو ایک بات جانتا ہوں, ہمیں پتہ ہے ہمارے وزیر اعظم صاحب ہمیشہ عرس کے موقع پر چادر بھیجتے ہیں, اور آنے والے عرس کے موقع پر ہمارے پرائم منسٹر آف انڈیا کی طرف سے پھر چادر بھیجی جائے گی. تو یہ جو نفرت پھیلانے والے ہیں, تب دیکھنا ان کی حالت, ہاں تب دیکھنا ان کی حالت. چادر پریزیڈنٹ آف انڈیا کی طرف سے بھی جائے گی اور پرائم منسٹر کی طرف سے بھی جاتی تھی اور جائے گی. اور یاد رکھو, تم جن لوگوں کی وجہ سے یہ خواب دیکھ رہے ہو, تو یاد اتنا
نواز کی بارگاہ میں جا کر سر جھکانے والے تھے، اور آگے بھی دنیا دیکھے گی، چاہے جو دلی کی کرسی پر بیٹھے گا غریب نواز کے دربار میں سلامی پیش کرے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان حضور خواجہ غریب نواز، فیضان حضور صدر الافاضل، ماشاءاللہ۔ اچھا میجورٹی ایسی نہیں ہے، جو غیر مسلم ہے ہمارے ملک میں بسنے والے 90% وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ 10% یہ نفرت پھیلاتے ہیں، یہ ماحول خراب کرتے، ورنہ صدیوں سے سب لوگ ایک ساتھ رہتے آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے؟ سب لوگ ایک ساتھ رہتے آ رہے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں ہندوستان کو ہندوستان رہنے دو، یہ بڑا خوبصورت ہندوستان ہے، یہ بڑا پیارا ہندوستان ہے، یہ غریب نواز کا ہندوستان ہے، یہ صابر کلیری کا ہندوستان ہے، یہ نظام الدین اولیاء کا ہندوستان ہے، یہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا ہندوستان ہے۔ اور اگر زیادہ اترانے کی کوشش کی، زیادہ ادھر ادھر جھانکنے تاکنے کی کوشش کی، زیادہ اتراؤ گے تو یاد رکھو کل بھی ایک ہوا میں اڑ رہا تھا تو غریب نواز کی کھڑاؤں نے مار مار کے نیچے گرا دیا تھا۔ اس لیے ہوش میں آ جاؤ، غریب نواز کی طرف اگر غلط نظریں ڈالو گے، غلط آنکھیں نظریں ڈالو گے تو یاد رکھو غریب نواز کے جلال کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ممکن ہے غریب نواز کی کھڑاؤں کا بھی سامنا کرنا پڑ جائے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں یار دیکھو، چلے جائیں گے، ہم بھی چلے جائیں گے، چلے جائیں گے بڑے بڑے سرمایہ کار، ہاں بڑے بڑے طاقتور لوگ سب چلے جائیں گے، لیکن غریب نواز کا دربار وہیں رہے گا۔ اور یہ ایسی بارگاہ ہے جہاں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب جاتے ہیں، سب کی آستھا۔ ارے نفرت پھیلانے والوں کچھ تو سوچو، اجمیر کا معاملہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، بلکہ اجمیر میں جا کر دیکھ لینا، مسلمانوں سے کہیں زیادہ تمہیں ہندو نظر آ جائیں گے۔ تو کم سے کم ہندوؤں کی آستھا کا تو خیال رکھو۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ دیکھو ہم ایک بات کہتے ہیں، جیو اور جینے دو، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دھرم تمہارے لیے، ہمارا دھرم ہمارے لیے۔ تم کس کی پوجا کرتے ہو ہمیں فرق نہیں پڑتا، تم کس کی عبادت کرتے ہو ہمیں رائٹ نہیں بولنے کا، یہ تمہارا ادھیکار ہے، یہ تمہارا اختیار ہے۔ تو جس طرح سے ہم تمہارے مذہبی معاملات میں دخل اندازی نہیں کرتے، انٹرفیئر نہیں کرتے، کہاں کس کا کیا ہے، کس چیز کے نیچے کیا ہے، کون کس کی پوجا کرتا ہے، ہم کبھی نہیں بولتے، تو تمہیں یہ حق کس نے دیا کہ تم ہمارے مذہبی معاملات میں دخل اندازی کرو؟ تمہیں یہ حق کس نے دیا کہ تم ہماری مساجد کو ٹارگیٹ کرو، ہمارے مدارس کو ٹارگیٹ کرو؟ یاد رکھو، یہ مت سمجھنا کہ اس قوم کے اندر اب کوئی صلاح الدین ایوبی جیسا نہیں ہے، ورنہ ایک بات کان کھول کر کے سن لو، ایک بات یاد رکھو، غلط فہمی کو دور کر لو۔ جب بات ولیوں کی عزت کی آ جائے، جب بات انبیاء کی ناموس کی آ جائے، جب بات اسلام کی آ جائے، تو تمہیں ہر گھر سے صلاح الدین ایوبی کا غلام نکلتا ہوا نظر آئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت علامہ شیخ سرتاج صاحب قبلہ رضوی، ماشاءاللہ۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اپنی قسمت پہ ناز کیا کرو اور زیادہ گھبرایا مت کرو۔ تم ہندوستان میں اپنی مرضی سے نہیں آئے تھے، تمہیں بھیجنے والے مصطفیٰ تھے اور بسانے والے غریب نواز ہیں، بسانے والے غریب نواز ہیں۔ تو جو لوگ غریب نواز کے بسائے بٹھائے اونٹوں کو اٹھا نہ سکے، غریب نواز کے بسائے مسلمانوں کو مٹا سکتے نہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، آج ساری دنیا ہم سے اس لیے نفرت کرتی ہے، ہم سے اس لیے چڑھتی ہے
کہ ہم ایک خدا کی پوجا کرنے والے ہیں، ہم خدائے واحد کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اگر ہم بھی خدائے یکتا کی پوجا چھوڑ کر دوسروں کی طرح کرنے لگیں تو ہمیں بھی اپنا مان لیا جائے گا، ہمیں بھی گلے سے لگا لیا جائے گا۔ ارے ہم تو کہتے ہیں سنو، جو ماں باپ ہمیں بچپن سے لے کر جوانی تک پالتے ہیں، ہم ان سے بھی محبت نہیں کرتے، ہم ان کی بھی پوجا نہیں کرتے، صرف ان سے پیار کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ جو اساتذہ ہمیں پڑھاتے ہیں پوجا ان کی بھی نہیں کرتے۔ جو نبی ہم جس نبی کے لیے اپنی گردن دینے تیار رہتے ہیں، جس نبی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے تیار رہتے ہیں، جس نبی پر اپنا سب کچھ لٹانے تیار رہتے ہیں، جس نبی سے ہم سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ان سے بھی ہم محبت کرتے ہیں، پوجا ان کی بھی نہیں کرتے۔ اسی طرح سے ہم اپنے ملک سے پیار کرتے ہیں، پوجا صرف ایک خدا کی کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، خواجہ کا ہندوستان، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پوجا ہم صرف ایک خدا کی کریں گے۔ اور خلیلی صاحب یہی چیز لوگوں کو پریشان کرتی ہے، یہی چیز کھلتی ہے، تو یہ تکلیف تو ختم ہونے والی نہیں، اس تکلیف میں اضافہ تو ہو سکتا ہے، ختم نہیں ہونے والی۔ بہتر یہ ہے کہ کمپرومائز کرنا سیکھو، اور اسلام پر کٹاخ کرنے سے پہلے 1000 بار سوچے دنیا۔ یہ اسلام اپنی ستیتا، اپنی کوالٹیز، اپنی خصوصیات کی وجہ سے آگے بڑھتا ہے۔ اسلام اپنی کوالٹیز کی بنا پر وجہ سے آگے بڑھتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے، پڑھا ہے، کتابیں اٹھاؤ۔ ہاں، آج کل لوگ حالات کی گواہی دیتے ہیں، یار جب حضرت بلال کو تپتی ہوئی ریت پر گھسیٹا گیا تھا، کیا اس جیسا ماحول ہے؟ جب صحابہ اکرام کو طرح طرح کے ظلم و ستم کا سامنا تھا، جب میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 2.5 سال تک ہاؤس ارسٹڈ زندگی گزارنا پڑی، کیا ویسا ماحول ہے؟ ارے سنو، اس وقت بھی لوگ یہی کہتے تھے، یہی دعوے کرتے تھے کہ ہم اسلام کو آگے بڑھنے نہیں دیں گے، ہم اسلام کو مکہ کی وادیوں سے باہر جانے نہیں دیں گے۔ کہا محمد عربی نے ابو بکر کو اپنے پالے میں کر لیا، علی کو اپنے پالے میں کر لیا، دیکھتے دیکھتے 39 ہو گئے، اب 40واں مسلمان نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن دنیا نے دیکھا 40واں مسلمان بھی ہوا، اور کوئی ایسا ویسا مسلمان نہیں، وہ مسلمان کہ جس کا نام سن کر کل بھی یہود و نصارہ کانپ جاتے تھے، اور آج بھی گنڈے جن کا نام سن کر کانپ جاتے ہیں، وہ 40واں مسلمان ہوا، دنیا جس کو عمر فاروق اعظم کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، پیغمبر اسلام، فیضان حضرت عمر فاروق اعظم، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ لوگوں نے کہا 40 ہو گئے، میٹنگیں ہوئی، پروپیگنڈے کیے گئے، پلاننگ کی گئی کہ اب بہت ہو گیا، اب 40 سے آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ لیکن وہ نہیں جانتے کہ عمر نے اسلام قبول کیا، وہ عمر جس کے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں نے باہر نکل کے نماز پڑھی، وہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جن کے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں نے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی صداؤں کو بلند کیا، وہ عمر فاروق اعظم کہ جن کو سامنے سے آتا ہوا دیکھ کر شیطان بھی راستہ بدل لے۔ وہ عمر فاروق اعظم کہ جن کو سامنے سے آتا ہوا دیکھ کر شرابی اپنے شراب کی بوتل کو چھپا لے۔ عمر فاروق اعظم نے تلوار نکالی اور ہوا میں لہرائی، اعلان کیا، کون ہے جو سامنے آئے؟ سنو مکے والو، اور محمد عربی کو تنہا مت سمجھنا، اور محمد عربی کے پیچھے عمر۔ کوششیں کرنے والے کوششیں کرتے رہے، دیکھتے ہی دیکھتے سینکڑوں کی تعداد ہوتی ہے۔ محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ ہوا تیز ہو گئی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور ہوا کا تیز ہونا بنتا بھی ہے جب بات عمر کی آئے،
جب بات علی کی آئے، واہ جب بات علی کے لالوں کی آئے تو موسم تو بدلے گا، موسم بدلے گا، اور دنیا یہ جانتی ہے اور وہ خود بھی سمجھدار ہیں کہ بلڈنگوں سے، عمارتوں سے ٹکرانا اور ہے، علی کے لالوں سے ٹکرانا اور ہے۔ ارے بھائی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت علامہ شیخ سرتاج صاحب قبلہ رضا بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ کا اعلان ہے کہ جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا، میرے ساتھ میں دشمنی کرے گا، میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اب کس میں طاقت ہے؟ ارے دنیا سے لڑتے لڑتے، انسانوں سے لڑتے لڑتے پروردگار سے لڑنے پہنچ گئے، خدا سے لڑنے پہنچ گئے۔ یاد رکھو نمرود بھی آیا تھا، اسے بھی بڑی طاقت پہ، پاور پہ بڑا ناز تھا، فرعون کو بھی ناز تھا، لیکن پروردگار نے نمرود کو جب سزا دینا چاہی تو صرف ایک لنگڑے مچھر کے ذریعے سزا دے دی۔ کھال سے باہر جانے کی ضرورت، اوقات سے باہر جانے کی ضرورت نہیں۔ مسلمان بھوکا رہنا پسند کرے گا، مسلمان ہر چیز برداشت کرے گا، مسلمان سب پر خاموش رہے گا، لیکن اللہ کے نیک بندوں کی توہین برداشت نہیں کرے گا، اللہ کے ولیوں کی توہین برداشت نہیں کرے گا۔ ہم سیدنا عمر فاروق اعظم کے ماننے والے لوگ ہیں، اور ایمان والوں کی رگوں میں خون بجلی بن کر دوڑتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں، ہم بے ضرورت، بنا مطلب، ہم نہ کسی سے کچھ کہتے ہیں نہ کسی سے مطلب رکھتے ہیں، ہم نہ چھیڑتے ہیں، اور جب کوئی چھوڑتا ہے تو بنا جواب دیے چھوڑتے بھی نہیں، سمجھ رہے ہو؟ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، مکے میں کوشش کی گئی کہ ہم اسلام کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے، ہم اسلام کو روک لیں گے۔ دیکھتے ہی دیکھتے 39 سے 40واں مسلمان بھی ہوتا ہے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر تو شیطان بھی پریشان، ابو جہل ابو لہب بھی پریشان، ہاں یہ اسلام کی مقدس شہزادیاں بیٹھی ہیں، بس تھوڑی دیر اور رک جاؤ، بس تھوڑی دیر اور مت لڑو، گھر پہ جا کے لڑ لیو آرام سے۔ ہاں، اور میں آپ کی سنجیدگی کو سلام کرتا ہوں، اتنی دیر سے آپ بنا باتیں کیے بیٹھی ہوئی بہت بڑی بات ہے، ہاں انہیں ایوارڈ ملنا چاہیے، حقیقت ہے یہ برداشت کی انتہا۔ میں سلام پیش کرتا ہوں اور تمام کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کا مستقبل بہتر فرمائے۔ ہاں بات جو ہے نا جب آتی ہے تو مائنڈ ادھر ادھر ہو جائے۔ اہل مکہ نے کوشش کی، کفار مکہ نے کوشش کی کہ ہم اسلام کو آگے نہیں بڑھنے دیں، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے 40 سے پھر جنگ بدر میں 313 بھی نظر آئے۔ تب سے لے کر آج تک دنیا اسلام کو آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے کوششیں کرتی رہی ہے، اور لوگ آج بھی کوششیں کر رہے ہیں، لیکن سنو دنیا والوں، مکے کی زمین پر ایک محمد عربی پیدا ہوئے تھے، اس ایک محمد عربی کے نام کا صدقہ ہے کہ آج پوری دنیا میں 200 کروڑ لوگوں کے نام کے آگے محمد لگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اے قول محمد، قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اسلام اپنی ستیتا، اپنی کوالٹیز، اپنی خصوصیات کی وجہ سے آگے بڑھتا ہے، اور یہ اسلام بڑھتا رہے گا، یہ اسلام بڑھتا رہے گا۔ ہندوستان میں اس اسلام کے پودے کو پروان چڑھانے والے غریب نواز ہیں، اس پودے کو پروان چڑھانے والے صابر کلیری ہیں،
आला हजरत फाजिल बरेलवी हैं, मखदूम अशरफ सिमनानी हैं, अल्लाह अकबर निजामुद्दीन औलिया हैं। ये अल्लाह के वलियों का परवान चढ़ाया हुआ पौधा है। और इतना याद रखो, चाहे तुम जितनी संस्थाएं बनाकर बैठ जाओ, जितने ऑर्गेनाइजेशंस बनाकर बैठ जाओ, जितने संगठन बना लो, लेकिन तुम इस्लाम के पौधे को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि इस मज़हब इस्लाम के पौधे की जड़ में शहीद आज़म इमाम हुसैन का खून। इस्लाम था, है और रहेगा। भाई साहब तकरीर करते करते धुआं मेरे गले में दाखिल हो गया। हाँ, ये लोग जलसे में भी बाज नहीं आ रहे। अबे घर जाके ताप लेते अपने यार, हैं? अपने घर जाके ताप लेते यार, कम से कम इन्हें ठीक से सुनने दो, हमें ठीक से बोलने दो। दरूद शरीफ पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वसल्लम। क्यों मेरी बिरादरी की नाक कटवा रहे हो? हाँ, समझ रहे हो आप? बहुत सारे जमात के लोगों ने कहा बोले आपके बिरादरी वाले लोग हैं और बड़े खतरनाक लोग हैं। मैं आप सबसे यही उम्मीद करता हूं और आप सबको एक पैगाम देता हूं, आइंदा जब भी महफिलें सजाएं, जब भी महफिलों का एहतमाम करें तो संजीदगी का माहौल रखें, खुराफात से बचें। ये नहीं कि हमें जलसा करना है, चलो भाई देख लें कौन सा मौलवी आया, कौन सा शायर आया। जलसे इसलिए होते हैं कि भाई कुछ सीखा जा सके, कुछ समझा जा सके। जो बुराइयां हमारे मुआशरे में फैल चुकी हैं उनको रोका जा सके। यही तो वजह है जनाब, जलसों पे जलसे हो रहे हैं, रात दिन तकरीरें हो रही हैं और मस्जिदें नमाजियों से खाली। वजह क्या है? जलसे में भी 2-4 घंटे लोग बैठते हैं तो सुनते जरूर हैं, लेकिन दिमाग कहीं और होता है। हाँ, तवज्जो कहीं और होती है। जब भी जलसों में बैठो, आज की बात नहीं, जब भी बैठो, जहां भी बैठो, सर से लेकर पैर तक कान बनकर बैठो। किसी नेता की बात नहीं, किसी दुनियादार की बात नहीं हो रही, महबूबे परवरदिगार की बात हो रही है, महबूबे परवरदिगार की बात हो रही है। और याद रखो, आपको दुनिया इस आलम में बैठे हुए देखेगी। हवा चल रही है, सर्दी का सख्त मौसम है, हो सकता है कुछ लोग आपको दीवाना कहें, हो सकता है कुछ लोग आपको कुछ भी कहें, लेकिन सुनो, अहले ईमान जानते हैं ये सिर्फ और सिर्फ मुस्तफा से मोहब्बत है, नबी से प्यार है। और नबी से वही प्यार कर सकता है नबी पहले से जिससे प्यार करते हो। हाय हाय हाय, कितनी बड़ी बात बोल दी, कितनी बड़ी बात बोल दी है। हर एक प्यारे नबी से मोहब्बत नहीं कर सकता, हर एक प्यारे नबी से इश्क नहीं कर सकता। प्यारे नबी से मोहब्बत वही करेगा जिससे प्यारे नबी मोहब्बत करते हो। मुस्नद अहमद की रिवायत, आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तूबा लिमन रआनी व आमन बी व तूबा सबअ मर्रातिन लिमन लम यरनी व आमन बी। मुबारक हो उन्हें जिन्होंने मुझे देखा और ईमान लाए। एक बार मुबारक हो उन्हें जिन्होंने मुझे देखा और ईमान लाए, और 7 बार मुबारक हो उन्हें जिन्होंने देखा ना होगा लेकिन मोहब्बत करेंगे, ईमान लाए। हाय हाय हाय, आज आप मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, मेरे नबी ने मुबारकबाद सैकड़ों साल पहले दे दी। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, देखिए हालात जो भी हों, कहीं ना कहीं कमियां हमारी भी हैं। हाँ, हम देखें जरा यार, चारों तरफ से हमें जुल्म का सामना है तो कोताही हमारी भी है। हमारी मस्जिदें आबाद नहीं, हमारी मस्जिदें खाली। जलसे से पहले मस्जिद में अगर 15 नमाजी थे तो जलसे के बाद 10 हो जाते हैं, 16 नहीं होते। ऐसा है क्या? नहीं यार, नहीं नहीं नहीं। देखो ये मुख्तसर सी जिंदगी है, ये छोटी सी जिंदगी है। सर्टिफिकेट किसी के पास नहीं, गारंटी किसी के पास नहीं कि मौत 50 साल में आएगी, कि 40 साल में आएगी, कि 35 साल में आएगी या 80 साल में आएगी। जनाब 70-80 साल वाले बैठे रहते हैं, 40 साल 30 साल वाले निकल लेते। समझ रहे हो आप? अगर धड़कनें चल रही है,
اگر سانسیں چل رہی ہے تو آباد کر لو مسجدوں کو، پلٹ آؤ اپنے کریم رب کی طرف، پلٹ آؤ اپنے کریم نبی کی طرف، اس نبی کی طرف جس نبی نے تمہیں اپنے سجدوں میں بھی نہیں بھلایا، اللہ اللہ، اس پیارے نبی کی طرف پلٹ آؤ جس پیارے نبی نے تمہیں معراج کی رات بھی نہیں بھلایا۔ بار بار پروردگار کی طرف سے حکم ہوا، محبوب مانگو، کیا مانگتے ہو؟ جو بھی مانگو گے دیا جائے گا۔ ہر بار میرے تمہارے نبی نے مانگا تو یہی مانگا، پروردگار میری گناہگار امت کو بخش دے، پروردگار میری گناہگار امت کو میرے حوالے کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلکی اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، اصلاح معاشرہ کانفرنس۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واہ بھائی واہ، جواب نہیں جواب نہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج جس نے تو 4 پیسے کما لیے وہ خود کو بیرسٹر سمجھنے لگتا ہے، نہ عالم کی بات سننے تیار، نہ بڑوں کی بات سننے تیار۔ امام صاحب کہنے لگے محترم آپ کا کاروبار اچھا چل رہا ہے، نماز بھی پڑھ لیا کرو، قرآن بھی آ جایا کرو، تو آج کل 10-20 لاکھ روپیہ کمانے والے کہتے ہیں یار مولوی کیا جانے اسٹیٹس کیا ہوتا ہے، مولوی کیا جانے لیول کیا ہوتا ہے، میں اتنا بڑا امپائر چلا رہا ہوں، میں اتنا بڑا بزنس سنبھال رہا ہوں، اگر میں بھی 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نکالوں گا تو میرا اتنا بڑا کاروبار کون سنبھالے گا، اتنا بڑا بزنس کون سنبھالے گا، اتنا بڑا ویاپار کون سنبھالے گا؟ کہ 10-20 لاکھ روپے کمانے والوں کی باتیں ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھو مسلمانوں، اگر تو آج نماز پڑھنے نہیں جا رہا ہے، قرآن نہیں پڑھ رہا ہے، مسجدوں سے دور ہے، تو یہ مت سمجھنا کہ تیرے پاس وقت نہیں ہے، تیرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ارے بے وقوف ہو، بے وقوف ہو، غلطی کو سدھار لو، اب بھی پاس آ جاؤ۔ یاد رکھو نماز پڑھنے کے لیے ایکسکیوز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ٹائم کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے دل میں خوف خدا ہونا ضروری ہے، ایمان مضبوط ہونا ضروری ہے، ورنہ ٹائم کی بات کرنے والوں، آدھی دنیا پر حکومت کرنے والے کا نام عمر فاروق اعظم ہے، تو گاؤں کا پردھان ہو کر کے، گاؤں کا نیتا ہو کر کے خود کو کہتا ہے کہ میں بزی رہتا ہوں۔ ذرا دیکھ تو صحیح، آدھی دنیا پر حکومت تھی فاروق اعظم کی، آدھی دنیا پر سلطنت تھی فاروق اعظم کی، لیکن قسم خدا کی عبادت و ریاضت کا یہ عالم تھا کہ فرائض و واجبات کے ساتھ ساتھ پوری رات رب کو منانے میں نکل جایا کرتی تھی، رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے میں نکل جایا کرتی تھی۔ پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں، کس چیز نے تجھے غافل کیا ہے؟ کس چیز نے تجھے مسجدوں سے دور کیا ہے؟ اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ چاہے میں جو کرتا رہوں مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے، یقین رکھ ایک دن وہ آئے گا کہ جس دن تیری زبان بند ہو جائے گی، تیرے آسا تیرے خلاف گواہی دیں گے، اس دن نہ دولت کام آئے گی، نہ شہرت کام آئے گی، نہ پیسہ کام آئے گا، اس دن تیری پردھانی بھی کام نہیں آئے گی، تیری منسٹری بھی کام نہیں آئے گی۔ قسم خدا کی میدان محشر میں تیری زبان پر تالا ہوگا۔ اگر کچھ کام آیا گا، اگر کچھ کام آنا ہے تو آمینہ کے لال سے پیار کرنا کام آئے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلکی اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان حضور صدر اللہ فاضل، اصلاح معاشرہ کانفرنس، علامہ شیخ سرکار صاحب قبلہ رضا بھی، ماشاءاللہ۔ اللہ ان کے بچوں کے نصیب اچھے کرے آگ جلانے والوں کے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں، پیسہ دھواں جو ہے بہت صحیح طریقے سے اندر گیا ہے۔ ہاں